السلام علیکم. میں امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے. زندگی کا ایک حصہ گزارنے کے بعد انسان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اب مجھے بدلنے کی ضرورت ہے. کچھ نہ کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اپنی ذات میں تاکہ کامیاب ہو سکوں. دیکھیں یہ اس شخص کے دماغ میں ہی سوال اٹھتا ہے جو کچھ نیا کرنا چاہتا ہے, جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی میں, اپنی زندگی کو بامقصد بنانا چاہتا ہے. اب خود کو بدلنا, سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی خوبیاں, خامیاں, کوتاہیاں تلاش کرے اور بعد ازاں ان کو درست کرنے کی کوشش کرے. اس کا نام ہوتا ہے خود کو بدلنا. کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو بدلتے ہیں تو آپ کی ذات بدلنے لگ جاتی ہے. جیسی آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے تو آٹومیٹیکلی باہر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. انسان جو ہے اپنے ذات سے باہر تبدیلی لے آتا ہے. جیسے کہ ایک ہے نا جملہ کہ خود کو بدلے بغیر, خود کو فتح کیے بغیر دنیا کو فتح نہیں کیا جا سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود کو بدلیں کیسے. اب خود کو بدلنے میں جو فیکٹرز انوالو ہیں جو ہمیں بدلنے نہیں دیتے وہ ہے سب سے پہلے خوف. خوف انسان کا ازلی دشمن ہے. اس نے ہمیشہ انسان کی کارکردگی کو محدود کیا ہے. خوف ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا, ہمیں رسک نہیں لینا, ہمیں کوئی مصیبت جو ہے اس کا سامنا نہیں کرنا, جسٹ ہم نے سکون سے زندگی گزارنی. یاد رکھیں کچھ بھی بیٹھے بیٹھائے نہیں ملتا, ہمیں ایفرٹ کرنی پڑتی. اب خوف انسان کو دو طرح سے آتا ہے. ایک تو یہ کہ اس کو خود پر یقین نہیں ہوتا ہے کہ وہ خود کچھ کر سکتا ہے, مطلب کچھ نیا کر سکتا ہے, تبدیلی لا سکتا ہے, جو وہ سوچ سکتا ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. اتنا ہمیں اپنے اوپر یقین نہیں ہوتا. دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سوسائٹی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اگر میں ایسا کروں گا یا ایسا سوچوں گا تو سوسائٹی کیسے سوچے گی. کیونکہ جب بھی کسی بڑے انسان نے کچھ بڑا سوچنے کی کوشش کی, کچھ بڑا حاصل کرنے کی کوشش کی, تو ہمیشہ یہ مسائل ہے کہ ہر شخص نے کہا کہ آپ تو پاگل ہیں, آپ تو ایسا کر ہی نہیں سکتے. اور ایٹ دی اینڈ یہی ہوا کہ اسی شخص نے کامیابی حاصل کی. اب اس میں دوسری چیز جو آتی ہے وہ ہے خود پسندی, یعنی کہ کاملیت کا احساس. دیکھیں انسان کو ایک وہم ہے کہ وہ پرفیکٹ ہے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پرفیکٹ صرف اللہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ہے. جب ایکشنزم انسان کے اندر آتی ہے تو انسان کے اندر خود پسندی آ جاتی ہے. خود پسندی والا شخص ہمیشہ نیگیٹو ایفرٹس کرتا ہے. خود پسندی میں انسان اپنی ذات سے باہر نکل ہی نہیں پاتا, اس کو اپنے سے باہر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا, کیونکہ نفس کا وار ہوتا ہے, یہی انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے. تو انسان وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو اپنے اندر خامیاں تلاش کرے, کیونکہ انسان خوبی اور خامیوں کا مجموعہ ہے. نہ ہی خوبیاں صرف ہیں نہ ہی صرف خامیاں ہیں. جس کے اندر اپنی غلطی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بدل نہیں سکتا خود کو, وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. چلے اب ان باتوں پر آ جائیں جن پر عمل کر کے ہم خود کو بدل سکتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ خود کو بدلنے کے لیے دعا بہت اہم ہے. دعا انسان میں عاجزی پیدا کرتی ہے, رب سے تعلق پیدا کرتی ہے. ڈائریکٹ اللہ اور اس بندے کا آپس میں تعلق قائم ہو جاتا ہے, ڈائریکٹ رابطہ ہو جاتا ہے. اب دعا کی کمپوزیشن جو ہے وہ بیس کرتی ہے کنفیشن پہ. کنفیشن یہ ہے کہ آپ اعتراف جرم کریں کہ ہاں اللہ تعالیٰ میرے اندر یہ تھوڑی خامی ہے, میں اس کو دور کرنا چاہتا ہوں. اب اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ دور کیا کرنا چاہتے ہیں. کنفیشن آپ کو یہی بتاتی ہے نا کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے اور آپ کی سمت یہ ہے. اب دوسری چیز اس میں یہ آتی ہے کہ آپ اپنا سیلف ریفلیکشن کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے اندر جھانکنا پڑے گا ہم کہاں جا رہے ہیں. اس کا بہترین طریقہ یہ کہ ہم سب سے پہلے اپنے گولز بنائیں, اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں, ہماری منزل کیا ہے اور ہم نے کیا کیا اسٹیپس اٹھانے. پھر ہم روز اپنے مائنڈ کو ریمائنڈ کرائیں کہ یہ ہمارا گول تھا, یہ ہمارا راستہ ہے سیدھا, اور یہاں ہم نے غلطی کی ہے, یہاں سے ہم تھوڑا ہٹیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا اپنے آپ سے تعلق قائم ہوتا ہے اور وہ بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے. اس سے انسان اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے. جب بھی انسان اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے وہ کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے, کیونکہ اپنی خامیوں کو دور کرنے لگ پڑتا ہے, انالائز کرتا ہے چیزوں کو. اب دیکھیں جس شخص کا اپنے آپ سے تعارف نہیں نہ ہوا وہ دنیا کو بھی اپنا تعارف نہیں کرا سکتا, دنیا بھی نہیں اس کو جانے گی. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے اپنا تعارف ہے اس کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد یہ کہ ہم اپنا فیڈ بیک لیں اپنے اچھے دوستوں سے.
اچھے لوگوں سے جو ہمارے ساتھ ہیں، ہماری فیملی میں، ہمارے حلقہ احباب میں. کیونکہ انسان کا سب سے بڑا محسن وہ ہے جو اس کو فیئر فیڈ بیک دے، اور سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو ہمیشہ اس کی خوش آمدی کرتا ہے اور ہمیشہ اس کی تعریف کرتا ہے. کیونکہ فیئر فیڈ بیک کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ وہی شخص دے سکتا ہے جو آپ کا خیر خواہ ہے. تو اس لیے فیئر فیڈ بیک کی کوشش کریں کہ اگلا بندہ آپ کو دے جو آپ کا زیادہ بااعتماد شخص ہے. چوتھی چیز اس میں یہ آتی ہے کہ انسان کو مینٹر کی ضرورت ہے، مربی جس کو کہتے ہیں. وہ وزڈم اور کریکٹر میں آپ سے اعلیٰ ہونا چاہیے، جو آپ کو لیڈ کر سکے. وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. وہ شخص وہ ہوتا ہے جو آپ کو ہمیشہ کامیاب کرانے کے لیے کوشاں رہتا ہے، آپ کو راستے میں رکنے نہیں دیتا. ایسے شخص کی تلاش ہے آپ کو، ایسے شخص کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے آپ کو. آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ خود احتسابی بہت بڑا عمل ہے. خود احتسابی کرنا شروع کر دیجیے، اپنا احتساب خود کرنا شروع کر دیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے پر چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے. انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی کو اکاؤنٹیبل. انسان اپنا احتساب اس صورت میں ہی کر سکتا ہے جب اس کو یہ احساس پیدا ہو کہ میں کسی کے آگے اکاؤنٹیبل ہوں، جیسے کہ میں اللہ تعالیٰ کے آگے اکاؤنٹیبل ہوں. آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ کوئی بھی شخص کامیاب پیدا نہیں ہوتا. ہر شخص نے زیرو سے سٹارٹ کیا اور وہ ہیرو بن گیا. اس لیے ہمیں بھی پہلا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ جب بھی ہم پہلا قدم اٹھانے کی جرات اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو چیزیں ہمارے حق میں ہونے لگ پڑتی اور ہم ایک نہ ایک دن اپنی منزل پر ضرور پہنچ جاتے ہیں. میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.